السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو ہنست ناولس۔ بہت بہت شکریہ آپ کا میرے چینل پر آنے کا۔ جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو نیو قسط کی نوٹیفیکیشن فوراً موصول ہو سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں بنا وقت ضائع کیے جان من ناول کی 5ویں قسط کی جانب۔ صفا آئینے کے سامنے کھڑی اپنے لمبے بالوں کو جوڑے کی صورت میں لپیٹ رہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ لمبی سانس اندر کھینچتی سمجھ گئی تھی کہ کون ہو سکتا ہے، سید غزان شاہ کے علاوہ، کیونکہ وہ ابھی تک اس کے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ اس کے حکم کے مطابق وہ بالوں کا جوڑا بناتی دروازے کی طرف بڑھی اور دوبارہ دستک ہونے سے پہلے دروازہ کھول دیا، لیکن سامنے سید غزان شاہ کے بجائے عازب کو کھڑا دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ اپنی بھوری آنکھوں میں نرم گرم سا تاثر لیے وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ تمہارے لیے لایا ہوں، بھوک لگی ہوگی، کچھ کھا لو۔ اس کی طرف ٹرے بڑھاتا ہوا بولا جس میں کھانا رکھا ہوا تھا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ٹرے اس کے ہاتھوں سے لے لی اور سر ہلا کر اس کے جاتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کی باتیں ذہن میں دہراتی وہ وہیں پر بیٹھ گئی۔ بلا شبہ وہ ایک دلکش مسکراہٹ کا مالک تھا، اور اس کا ہمدرد رویہ جب اس نے رومال اٹھا کر کھانے کو دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ رینگ گئی۔ اسے بریانی بہت پسند تھی۔ وہ پہلے جب یہاں تھی تو وہ پہلے بھی اس کا ایسے ہی خیال رکھتا تھا۔ غزان کے ابروڈ جانے کے بعد عازب نے ہی اس کا خیال رکھا تھا۔ اس کی موجودگی سے اس کے دل میں ان سب سرد مہر لوگوں میں سے ایک وہی تھا جس کی موجودگی سے اپنائیت کا احساس پیدا ہوتا تھا۔ آخری چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ عازب کو اس کھانے کے لیے شکریہ ضرور کرے گی۔ وہ مسکرا کر دھیرے سے اٹھی اور لائٹ آف کیے نائٹ بلب روشن کیا اور آ کر واحد اور وانیہ کو پیشانی پر پیار کیا۔ جاگ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ آج جو بھی ہوا اس کے بارے میں سوچتے ہوئے نہ جانے کب نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا، اسے خود بھی خبر نہیں ہوئی۔ کافی دیر تک وہ بے چینی سے بیڈ پر کروٹیں بدلتا رہا، لیکن نیند تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آخر کار وہ جھنجھلاتا ہوا اٹھ بیٹھا، سر جھکائے بالوں میں انگلیاں پھنسائے وہ اپنی سوچوں سے پریشان ہو گیا تھا۔ عازب اور صفا ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہیں؟ وہ کب ملے؟ کیسے ملے؟ کیا اس بار بھی وہ تہی دامہ رہ جائے گا؟ سب پا لینے کے باوجود بھی کیا اس بار بھی اس کی خوشی چھن جائے گی؟ کیا وہ اس کے بنا رہ پائے گا؟ کیسے سانس لے گا وہ اگر اس بار بھی اس کی زندگی سے چلی گئی تو؟ اس نے عازب کو صفا کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا، تبھی سے اس کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں۔ سید غزان شاہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس وقت وہ آرام دہ ٹراؤزر میں تھا۔ وہ اپنے کسرتی بدن پر شرٹ پہنتا کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کا رخ بچوں کے کمرے کی جانب تھا جہاں اس وقت صفا موجود تھی۔ اس کی چال میں تمکنت و وقار نمایاں تھا، لیکن چہرے پر اضطراب و بے چینی اور بے سکونی واضح تھی۔ رات کے اس پہر وہ بس اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ غزان نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر بنا شور کیے آہستگی سے دروازہ کھولا تو اس کی توقع کے عین مطابق اس کی نئی نویلی دلہن اس کے جذبات پر پانی پھیر کر سو چکی تھی۔ ٹھنڈی آہ بھرتا وہ کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ لاک کیا۔ نائٹ بلب میں اپنے صوفے پر بے آرامی سے سوئی ہوئی صفا کو دیکھ اس کے چہرے پر سخت تاثرات نمودار ہوئے۔ اسپاٹ چہرہ لیے اپنی مخصوص چال چلتا وہ اس کے ساتھ صوفے پر جا بیٹھا اور جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور لبوں سے لگا لی۔ اس کے مرمری وجود کی مہک پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ لمبی سانس لے کر اس خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ وہ اس کی طرف جھکا تھا جس طرح بھنورا پھول کی طرف لپکتا ہے۔ صوفے کے عین اوپر کی طرف نائٹ بلب روشن تھا جس کی روشنی اس کے خوبصورت سے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ صوفے کے پاس کھڑا اس کے دلکش سے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کے پاس بیٹھ کر اسے سوتا ہوا دیکھنے لگا۔ سوتے ہوئے بھی وہ معصوم پری
اسی کی شال سے اپنے وجود کو اچھی طرح چھپائے ہوئے تھی۔ وہ اس کی احتیاطی انداز پر مسکرا دیا۔ اس کی یہی ادا اسے بہت پسند تھی کہ وہ خود کو غیر کی نظروں سے چھپائے رکھتی تھی۔ رات کے اس پہر حویلی بالکل سنسان پڑی تھی۔ وہ اسے آرام سے اٹھائے بستر کی طرف لے آیا اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس کے وجود کو بچوں کے ساتھ جگہ خالی دیکھ کر کارنر پر جہازی سائز بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کے اوپر کمفرٹر ڈالتا۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اسے اس کی آنسو بھری آنکھیں بہت پسند تھیں، لیکن اس وقت وہ سوتے ہوئے اتنی خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی کہ وہ اس کو چھیڑنے کا ارادہ ترک کر گیا۔ وہ جب بھی اس کے ساتھ ہوتی یا تو ڈری ہوئی ہوتی یا رو رہی ہوتی یا پھر آنکھوں میں بے پناہ جرأت لیے اسے اس طرح دیکھتی جیسے وہ دنیا کا سب سے برا اور ظالم انسان ہو۔ ہاں، شاید وہ کچھ حد تک صحیح بھی تھی، لیکن وہ اس کی زبان سے اپنے لیے یہ الفاظ نہیں سننا چاہتا تھا کیونکہ اسے تکلیف ہوتی تھی۔ وہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا جیسے وہ اسے پہلی بار دیکھ کر مسکرائی تھی، ایک نرم گرم سی خوبصورت سی مسکراہٹ۔ وہ اٹھنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر اس کے سفید بے داغ گالوں پر موجود خون کے نشانوں پر پڑی جو ابھی بھی مٹے نہیں تھے۔ اسے معلوم تھا کہ اسے تکلیف ہوگی کسی انسان کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھنے پر۔ وہ اسے یہ درد نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن ایسا کرنا بھی ضروری تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کی عزت کی طرف دوبارہ آنکھ اٹھا کر غلط نیت سے دیکھنے کی ہمت بھی کرے۔ وہ صرف اس کی تھی، اسے دیکھنے کا حق بھی صرف اسی کو تھا۔ اس کے وجود پر نظریں جمائے وہ یکٹک اسے دیکھتا رہا۔ وہ اسے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایک پل بھی اس کے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ صرف اس کی تھی۔ گہری استحقاق بھری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا وہ جھکا اور اس کے سوئے ہوئے وجود کو احتیاط سے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ اٹھانے کی وجہ سے اس کی شال ایک طرف ڈھلک گئی تھی اور اس کا برہنہ دودھیا بازو اس کی نظروں کے زد میں آ گئے۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے جانا چاہتا تھا۔ اتنی ہمت مسز غازان شاہ، میری حکم عدولی کرنے کی جرأت بھی کیسے کر لی تم نے؟ واقعی صرف تم ہی اس سردار کی سرداری بننے کے قابل تھی۔ نکاح ہونے کے باوجود بھی یہ بلا خوفی کا مظاہرہ صرف اور صرف صفا غازان شاہ ہی دکھا سکتی تھی۔ بے اختیار غازان شاہ کے وجیح چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ مدھم روشنی میں وہ اس کے حسین سراپے سے نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ ڈھیلا سا لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ وہ اس کے نازک سے وجود کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کبھی اس نے صفا کو اتنے غور سے یا بغیر شال کے نہیں دیکھا تھا۔ وہ آج اس کے نام لکھ دی گئی تھی۔ اب تو وہ اسے باہوں میں بھر کر مکمل استحقاق بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نازک سی کلی اسے بہکا رہی تھی، مگر وہ اسے اس کی مرضی سے چھونا چاہتا تھا، لیکن دل اکسا رہا تھا۔ اس نے ایک بھرپور نظر سوئے ہوئے بچوں پر ڈالی۔ وہ اسے واپس لٹاتے ہوئے اٹھا اور انگلیوں میں دبی ہوئی سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل کر بوجھل قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب دوسری جانب سے بچوں کی سمت آیا اور دونوں بچوں کی پیشانی کو نرمی سے چوم لیا۔ وہ تھے تو صفا کے وجود کے ہی حصے۔ کچھ دیر انہیں دیکھنے کے بعد وہ واپس صفا کے پاس آیا جو ابھی تک نیند میں تھی۔ اس نے ہلکا سا جھک کر ہاتھ بڑھایا اور اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کی لٹوں کو نرمی سے کان کے پیچھے اڑس دیا۔ اب وہ بغور اس کے وجود کا نظروں سے جائزہ لینے لگا، پھر جھک کر اس کے دائیں گال کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے سہلانے لگا، پھر اسی طرح دوسرے گال کو نرمی سے سہلانے لگا۔ اب اس کی نظر صفا کی شفاف دودھیا گردن کی بیوٹی بون پر پڑی جہاں براؤن تل پوری آب و تاب سے روشن اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا رہا تھا۔ دنیا کا سارا حسن اس کی بیوٹی بون پر موجود تل پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، یہ غازان شاہ کے دل سے آواز آئی تھی۔ سید غازان شاہ کا دل اس پل زور سے دھڑکا تھا۔ اس پل وہ بے اختیار سا مزید جھکا اور اپنے لب اس کی بیوٹی بون پر بنے تل پر رکھ دیے۔ چند لمحے وہ اسی سحر انگیز لمحوں کی قید میں رہا اور پھر ہوش آنے پر لب ہٹا لیے، مگر اسے حیرت ہوئی یہ انکشاف ہونے پر کہ صفا ذرا سا بھی نہ کسمسائی، بلکہ وہ گہری نیند میں تھی جس کا پتہ اس کی گہری سانسیں دے رہی تھیں۔ شاید وہ تھکاوٹ کی وجہ سے گہری نیند میں تھی۔
ورنہ اس کی بے باک جسارت پر وہ اٹھ چکی ہوتی۔ جس محبت کی آنچ میں میں برسوں سے جھلس رہا ہوں، اس کی تپش کو تمہیں بھی جھیلنا ہوگا مسز شاہ۔ جذبات سے چور بہکے انداز میں وہ صفحہ پر جھکا تھا اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے قید کر لیا۔ شدت اس قدر تھی کہ بے خبر سوئی ہوئی صفحہ پہلے تو نیند میں کسمسائی، پھر سانس رکنے پر ہڑبڑا کر بیدار ہوئی اور دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر غزان شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے الگ کیا اور گہرے سانس لینے لگی۔ سانسیں ہموار کرتی وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے غزان شاہ کو دیکھنے لگی۔ اچانک اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ جب بیدار ہوئی تو سچویشن سمجھنے کے بعد بے اختیار اپنے پر جھکے ہوئے غزان شاہ کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے دور کیا اور اب وہ بیٹھی گہرے سانس لینے کے ساتھ کھانس بھی رہی تھی۔ آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اس کے حلق سے گھٹی آواز نکلی تھی۔ آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ اب غزان بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ تم نہیں آئی تو سوچا کیوں نہ میں چلا آؤں اپنی مسز کے پاس، بہت پاس، معنی خیزی سے کہتا وہ اس کے ہوش اڑا چکا تھا۔ اب مکمل نیند اتر چکی تھی۔ صفحہ کے حواس مکمل طور پہ بیدار ہو چکے تھے۔ وہ اس کے انداز پر اندر سے سہم گئی تھی۔ کچھ کمرے کا ماحول بھی خوابناک سا تھا۔ اس کا اڑا رنگ دیکھ کر وہ خاصا محظوظ ہوا اور اس کے بازو سختی سے دبوچ لیے۔ گرفت اس قدر سخت تھی کہ صفحہ کو اس کی انگلیاں اپنے بازوؤں میں دھنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ میں ونی ہوں، تمہاری بیوی نہیں۔ ونی کے پاس کیا لینے آئے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دیکھ کر واقعی سہم رہی تھی۔ اس کی گرفت میں مچلتی وہ بولی تھی تاکہ وہ اپنے ارادوں سے باز آ جائے۔ نکاح ہوا ہے، اب تم پر مکمل اختیار رکھتا ہوں، اب چاہے تم جو بھی سمجھو۔ غزان ایک ہاتھ سے اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا جسے دیکھ کر صفحہ نے نفی میں سر ہلایا۔ گھٹیا پن پر مت اترو غاز، مجھے تم اپنے آپ سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہے ہو۔ اس کی سرخ آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے وہ غصے سے بولی تھی، جبکہ اب غزان نے اسے بیڈ پر لٹایا، اس کے دونوں بازو اوپر کر کے مزید جھک کر اس کی راہ فرار کے راستے بند کر چکا تھا۔ صفحہ بری طرح اس کی گرفت میں مچلتی بے حال ہو رہی تھی۔ گھٹیا پن تم نے دیکھا کہاں ہے؟ ابھی دکھاتا ہوں جھلک، پھر جی بھر کر کرتی رہنا نفرت۔ وہ جس انداز میں بول رہا تھا، صفحہ کی جان ہوا ہونے لگی، مزید اس کی قربت سے بے حال کر رہی تھی۔ غاز تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، وہ یقین سے بول رہی تھی، جیسے وہ اس کا یقین نہیں توڑے گا۔ کیوں مسز شاہ، کیوں نہیں کروں گا میں؟ نفرت دکھانی ہے نا تو دکھاؤ نفرت، میں تمہیں اپنی محبت دکھاؤں گا، تم جی بھر کے نفرت دکھاؤ۔ وہ اس کی بات کو مذاق میں اڑا گیا اور اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر سانس بھرنے لگا۔ اس کی پرحدت گرم سانسیں اس کے بدن کو جھلسا رہی تھیں۔ اس کی روح فنا ہونے لگی تھی۔ آئی ہیٹ یو غاز، دبی آواز میں غررائی وہ اس کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ اسٹاپ دس نانسنس، بس سپاٹ چہرہ لیے درشت آواز میں بولا، لہجہ بالکل سرد تھا۔ صفحہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً ڈر سے کانپ جاتا، مگر وہ غصے میں چلائی تھی۔ اس کے بالوں پر غزان کے ہاتھ کی گرفت سخت ہوئی تھی، اس قدر سخت ہوئی تھی کہ وہ درد برداشت کرنے کی غرض سے ایک پل کو سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی اور پھر کھول کر غزان کی سرخ انگارے بھری آنکھوں میں دیکھا۔ اپنے بال چھڑوانے کی کوشش میں اسے اور زیادہ درد ہو رہا تھا، مگر غزان کو جیسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہ غلطی آج کے بعد نہ ہو، پہلی اور آخری بار وارن کر رہا ہوں، آئندہ اپنی زبان کا استعمال احتیاط سے کرنا، نہیں تو زبان کاٹ کر پھینک دوں گا۔ آئندہ اس زبان سے صرف میری محبت کو سراہنے کے الفاظ نکلنے چاہئیں، سمجھی؟ سرد مہری سے وہ بولا، مسز شاہ، میں ایک اصول پسند انسان ہوں اور آج اصولاً تمہارے حقوق کی ادائیگی مجھ پر فرض ہے۔ اب تم انکار کر رہی ہو تو گناہ کی ذمہ داری بھی تم پر عائد ہوگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا مضبوط انداز میں بول رہا تھا۔ اب اس کے بالوں کی جکڑ کو چھوڑ کر وہ اس کے بالوں کو نرمی سے سہلا رہا تھا۔ پہلے خود ہی درد دیتا، پھر خود ہی مسیحائی کرتا، الگ انداز تھا اس دشمن جاں کا۔ وہ اسے حیران سے چھوڑ کر وہاں سے باہر نکلنے کے لیے اٹھا۔ گڈ نائٹ مسز سید غزان شاہ، اس کی شال کا درست کرتا وہ حلاوت آمیز لہجے میں بولا اور پھر دھیرے سے دروازہ کھول کر
باہر نکل گیا۔ وہ اس کے جانے کے بعد سکون سے لیٹ گئی۔ اسے امید تھی کہ اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ واحد کے کسمسانے پر اس کی جاگ کھلی تو صفا نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھولیں۔ وہ فکر مندی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس وقت اسے جلدی سے ان دونوں کے لیے دودھ لے کر آنا تھا۔ وہ کمفرٹر پیچھے ہٹاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے کچن میں آئی۔ رات کی اس پہر حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گمبھیر خاموشی تھی۔ اس نے واحد اور وانیہ کے لیے دودھ گرم کر کے گلاس میں ڈال دیا۔ انہیں رات کو اٹھ کر دودھ پینے کی عادت تھی۔ وہ پلٹی ہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو ایک آدمی چہرے پر نقاب کیے کچن کے دروازے پر کھڑا تھا۔ صفا کو اپنا خون جمتا ہوا محسوس ہوا جب اس نے اس شخص کو ہاتھ میں چاقو لیے اپنی طرف بڑھتا دیکھا۔ آج کی رات اس پر کس قدر لمبی اور بھاری تھی۔ ہر لمحے کچھ نہ کچھ نیا امتحان اس کی آزمائش لینے کے در پہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر حملہ کرتا، کسی نے پیچھے سے اس کے سر پر وار کر دیا۔ اچانک حملے سے وہ سنبھل نہ پایا اور لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ شاہ جی، مجھے معاف کر دو شاہ جی، مجھے جانے دو شاہ جی، مجھ سے غلطی ہو گئی شاہ جی، رحم کرو سرکار، خدا کے لیے رحم کرو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مجھے گھر کے راشن کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، کھانے کے لیے پھوٹی کوڑی نہیں، میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں۔ زمین پہ گرا ہوا شخص گڑ گڑاتا ہوا اپنے سامنے کھڑے سید غزان شاہ سے معافی مانگ کر اپنی چوری کی وجہ بتا رہا تھا۔ اس کے آنسو سچ کو بیان کر رہے تھے۔ تم نے حویلی میں چوری کی نیت سے قدم رکھا ہے۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں چوروں کی معافی نہیں۔ اگر تم دن کے اجالے میں مجھے اپنی مجبوری بتاتے تو میں تمہاری مدد کرتا، لیکن اب نہیں۔ تو سامنے کھڑا شخص اس کے سر پر گن کی نال لگاتے ہوئے برفیلے لہجے میں بے رحمی سے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے گولی چلا دیتا، صفا زور سے چیخی۔ غاز، رک جاؤ، مت مارنا اسے، وہ آگے بڑھتی ہوئی بولی۔ وہ آدمی ایک چور تھا تو اس میں اس کی غلطی نہیں تھی۔ حالات نے مجبور کر دیا تھا اسے چوری کرنے پر۔ بندوق تھامے سید غزان شاہ نے گردن گھما کر سرد نگاہوں سے صفا کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے مجھے روکنے کا؟ وہ ابرو اچکا کر سپاٹ لہجے میں بولا۔ آپ ایسے کیسے کسی بے گناہ کی جان اتنی آسانی سے لے سکتے ہیں؟ وہ کہہ تو رہا ہے کہ اس نے اپنی بیوی بچوں کو کھانا مہیا کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ بے بس تھا وہ، اس کی مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہادری سے کہتی وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ اب وہ اس آدمی کا دفاع کرتے ہوئے غزان شاہ کے قریب آ گئی تھی انجانے میں۔ ٹھیک ہے، میں اسے جانے دوں گا۔ اس کے کہنے پر وہ سامنے کھڑے ہوئے آدمی کے چہرے پر طمانینت کے آثار نمایاں ہوئے۔ صفا نے بھی اس کی رضامندی پر چین کی سانس لی تھی۔ اگر تم خود اپنے پیروں پر چل کر اپنی مرضی سے میرے کمرے میں آؤ گی تب۔ صفا کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا یہ پاگل ہے جو ایک انجان آدمی کے سامنے؟ لیکن سید غزان شاہ نے ڈھکے چھپے انداز میں اپنا مدعا بیان کیا تھا، جسے وہ بخوبی سمجھ گئی تھی۔ کیسی گھٹیا شرط ہے آپ کی؟ اس کے غصے سے دانت پیس کر آہستگی سے بولنے پر وہ مسکرا دیا۔ شاطرانہ سی مسکراہٹ بکھری تھی اس کی طرح شیدہ مونچھوں تلے نابی لبوں پر۔ 1 منٹ کا وقت ہے تمہارے پاس، سوچ لو اور جلدی فیصلہ کرو، کیا چاہتی ہو؟ گن کی نال اس آدمی کی گردن پر رکھے وہ سختی سے بولا۔ رحم سائیں، میرے 4 بچے ہیں۔ اس آدمی کے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے پر صفا کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ کہاں پھنس گئی تھی؟ اتنی رات کو بچوں کو اکیلا چھوڑ کر اس کے کمرے میں، وہ بھی اکیلی۔ کوئی بھی اس وقت موجود نہیں تھا جس سے وہ مدد مانگتی۔ اس نے کرب سے آنکھیں موند لیں۔ وہ کسی کشمکش میں آ پھنسی تھی۔ اس غریب آدمی کی سسکیوں نے اس کی سوچوں سے باہر لا کھینچا۔ میں تیار ہوں۔ اس نے التجائیہ نظروں سے سید غزان شاہ کو دیکھا۔ آج رات کا وقت دیا تمہیں، کل تم خود چل کر آؤ گی۔ صفا اس کے خوبرو چہرے کو بغور دیکھتی رہی۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ضمیر کا گلا دبا کر اس آدمی کو مرنے دینا چاہیے، یا پھر اپنی انا کو داؤ پر لگا کر اس کو اور اس کے معصوم بچوں کو زندگی گزارنے کا ایک اور موقع دینا چاہیے؟ فیصلہ مشکل تھا، لیکن وہ کر چکی تھی۔ تم آؤ گی یا نہیں؟ اس نے چہرے پر پتھریلے تاثرات سجائے بے حد سنجیدگی سے سرد پن طاری کیے دوبارہ سوال کیا۔
تو وہ بسی سے آنسو پونچھتی نظریں جھکا کر سر اس بات میں ہلا گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی انہیں سوئے ہوئے کہ کسی نے دروازے کو زور سے کھٹکھٹایا تھا۔ سید مزمل کی دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سن کر فوراً جاگ کھل گئی۔ وہ بستر سے اتر کر بنا شوز پہنے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا اور اسے کھول دیا۔ سید مختار شاہ تھے اور ان کے عقب میں کھڑی اس کی والدہ ساریہ۔ اس نے حیرانگی سے رات کے اس پہر انہیں اپنے ہوٹل کے روم میں دیکھا اور اندر آنے کا راستہ دیا۔ ساریہ شاہ نے کٹیلی نگاہوں سے بستر پر نیم دراز سمن کو دیکھا تو ان کے چہرے پر زہریلے تاثرات نمایاں ہوئے۔ جی فرینڈز، تو کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور بہت شکریہ اتنا اچھا رسپانس دینے کے لیے، آپ سب کی تہہ دل سے مشکور ہوں۔ جلدی ملتے ہیں نیکسٹ قسط کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی اتنا سی رائٹر حنا اسد۔